الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین اما بعد. واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، این پنڈال کے اندر پرے پرے تانی جکے دوست مکھ نظر اچھی رہا ہیں. دوستو، یہ اساں جے سامنے جکو اج ایک گلشن آئے جن بارن الحمدللہ ہی حدیث اور قرآن مجید حفظ کیو ہے. یہ سجو گلشن جے کریں جو اصل کو محرک ہے، کو بنیاد ہے، وہ رئیس مولانا شفیع محمد نظامانی رحمت اللہ علیہ جے پیری 100 ایکڑ انہی کا پور 300 ایکڑ زمین ادارہ تعمیر ملت کے دینی انہی تے ہی اداروں پہ وجو ہے. آؤں کڑے کڑے سوچی دو آیا تا اسان جو بھی مائٹ، اسان جو خاندان، اسانی برادری، لیکن جے کنے قیامت جے دی مولانا شفیع محمد نظامانی رحمت اللہ علیہ کی برادری دیجئے تو ان کے اندر ہر ذات مل دی، ہر علاقہ مل دو، ہر زمانہ مل دو. سو جو ہی جے کے بھی علم سے وابستہ کی رہا ہیں، جے کے خاندان تعمیر ترقی دے گامدن کی رہا ہیں، یہ سب انہی مانوں کے لائے سب کے جاریہ ہوندہ. اسان جے ان سندھ کے اندر، پاکستان کے اندر ہزاریں ایکڑ یا زمیندار بھی موجود ہیں، لیکن قیامت جے دی اللہ عز و جل انہی 300 ایکڑ زمین کی امانت کے جگہ قبولیت عطا فرمائی ہے. آؤں سمجھاں تو انہیں جو کوئی اساں اندازہ نہ تھا کرے سکوں. اج سج پند تے مولانا شفیع محمد نظامانی رحمت اللہ علیہ آرامی آہن، رئیس علی احمد نظامانی آرامی آہن، انہوں کی والدہ ہوتے آرامی آہے. لیکن مجھے دوستو، یہ برادری ہر جگہ تے موجود آہن، پر جے کرے اللہ رب العزت کہ انسان جو وقت ہے وسیلو پنجے دین جلہ قبول فرمائے، جو انسان پنجے خاندان کا متھے اٹھی کرے، انسان پنجے اسٹیٹس کا متھے اٹھی کرے، رگو الحب فی اللہ البغض للہ، بس انہی نظریہ عقیدے تے پنجے پان کے بارے چھڑے ان جے کرے. اج مکے حکم تھیو آؤں منصورہ یہ سبنی محسنین تے گلایا مختصر وقت کے اندر تابعی مجھے سامنے کے نوجوان لوگ خیل نسل ہے بارن جی انہوں نے خبر ہو جائے ہی جو گلشن منصورہ ہے انہی کے کیا آباد کیوں ہے. مولانا شفیع محمد نظامانی رحمت اللہ علیہ ساگل مولانا جان محمد بھٹو رحمت اللہ علیہ، چودھری غلام محمد رحمت اللہ علیہ جے کہ انجا عظیم ساتھی ہویا حافظ موسیٰ بھٹے صاحب ان بنی جو مطا اردو و سندھی میں کتاب آندو ہے. اسان جو شاگردن کے کھتے چودھری غلام محمد تے کتاب جو مطالعہ کن، مولانا جان محمد بھٹو رحمت اللہ علیہ تے مطالعہ کن، مولانا بھٹے صاحب لکھو ہے جڑے اسان چودھری غلام محمد اور آخری وقت آسوں کدے بھی اسان اور ایک قرآن جو ترجمہ لکھو جو سوالی زبان کے اندر ہو انہیں یہ دردی ہوئی کہ یہ قرآن جو ترجمہ کی ترجمہ تھی شایا تھی ونے اتے یہ مانن کوئی پوچی ونے آجو چودھری غلام محمد رحمت اللہ علیہ ایوری مولانا جان محمد بھٹے رحمت اللہ علیہ کہ سندھ جو موجودی چاہیے جو جے مولانا بھٹے جے تار مجھے کرے پورا سندھ انہیں دیپر لے فری آجو لیکن کیسے خبر ہوئی تو دیپر میں ونی کرے تعلیم حاصل کرے، دیپر کے اندر ونی کرے پنجے باران کے شہرن میں کٹے کرے اتے تعلیم دلے چھڑے اچھے. مجھا دوستو اساں فضل مبین صاحب جی گال کریوں تھا جے کہ ان ادارے جلے خدمتوں سر انجام دینوں فضل مبین صاحب بھی یہ گال لکھی ہے تو چودھری غلام محمد صاحب جلے اساں یاسوں تو اساں ادارے تعمیر ملت منصورہ ہی موضوع رہے ہو ان کے آخر میں یہ فکر رہے ہو. اساں مولانا غلام سرور بھٹو رحمت اللہ علیہ جو پیرے ہوئے استاد تھی کرے ہتے آئیو آئین سجے تر میں شاید سب کو ودی شاگرد انہی اسکول سسٹم میں مولانا غلام سرور بھٹو رحمت اللہ علیہ جو آئین پروفیسر سید محمد سلیم، مولانا وسیم اظہر ندوی، مولانا وسیم اظہر ندوی سریر خامہ کتاب تمام جو مطالعہ کریو حیدرآباد جو سابق نیر رہے ہو تمام پروفیسر سید محمد سلیم کے تنظیم و سازہ جو افکار معلم جو خصوصی شمارو ان جو مطالعہ کریو پروفیسر سید محمد سلیم جا 12 کتاب تعلیم پہ تمام مطالعہ کریو 13 سال تعلیم انہی شاہ ولی اللہ اوریجنل کالج جو سید صاحب پرنسپل جناب
वसीम उद्दीन नदवी वाइस प्रिंसिपल जेस्तोड़ी जुल्फकार अली भुट्टे जी हुकूमत अची करे इन्हीं गुलशन जे मथा रातो हुयो ऐं उते जी सरकार इहो समझो तो शायद ही शफी मोहम्मद निज़ामानी जो मिशन खत्म थी वेंदो हलियो लेकिन अॼु असां वरी ॾिसी रहिया आहियूं जिन माण्हुनि इहा हरकत कई उहे बि अल्लाह वटि मौजूद आहिनि जिन माण्हुनि इख़लास जो ॿिज पोखियो अॼु अल्लाह से उन्हनि जे रूहनि खे ऐं पूरी दुनिया खे ॾेखारे पियो त जेको इख़लास जो सफ़र हो अल्हम्दुलिल्लाह जान सारी आहे मुंहिंजा दोस्तो असांखे हिन साल जे अंदरि मौलाना लुत्फुल्लाह भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह जो विछोड़ो थियो हाफ़िज़ लुत्फुल्लाह भुट्टो साहब हंदड़ फिंदड़ कुरान मौजूद हो साम्हूं हारी वेठो हुजे ज़िम्मेदार हुजे को पुलिस जो ऑफिसर हुजे लेकिन मौलाना हाफ़िज़ लुत्फुल्लाह भुट्टो साहब उनखे कुरान जी आयत ॿुधाईंदा ऐं कुरान जी आयत सम्झाईंदा नज़र ईंदा हुआ अब्दुल वहीद कुरैशी साहब 2025 जे शुरू में असांजा विछड़ी आया जनाब अब्दुल वहीद कुरैशी साहब इदारे तामीर मिल्लत जा केतिरो सोच सेक्रेटरी रहिया हैदराबाद जो तारुफ रहिया मौलाना अमीरुद्दीन महर साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यारे हो गए मौलाना अमीरुद्दीन महर साहब 1960 के बाद से मदरसे के शागिर्द भी बने उस्ताद भी बने और जहाँ के वो वाहिद हकीम थे जो लोगों के लिए शिफा का जरिया थे हकीम अमीरुद्दीन महर साहब फिर मंसूरा के मोहतमिम भी बने और उनकी तो 20 किताबें हैं उर्दू में सिंधी में हिंदी में कई ज़बानों में उनकी किताबें आज हमारे सामने मौजूद हैं तफहीमुल कुरान 11 पारे मौलाना जामुल भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा किए और पूरा तफसीर मौलाना अमीरुद्दीन महर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा किया मुझे उनके जनाजा पढ़ने की सआदत हासिल हुई हम अपने उस्ताद मोहतरम शेख आगा मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा करते हैं 1960 में मौलाना यूसुफ बिन्नौरी ने मुफ्ती वली हसन टोनकी मुफ्ती आजम पाकिस्तान को यहाँ पर भेजा और मेरे उस्ताद शेख आगा मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को भेजा और शेख साहब ने फिर निस्फ सदी से ज़्यादा अरसा इसी तरह तलबा को कुरान और सुन्नत के उलूम से मुज़य्यन और मुनव्वर किया शेख साहब ने फकत यहाँ पर नहीं बलोचिस्तान का भले हबचौकी का इलाका हो सांगड़ हो जहाँ जहाँ भी शेख आगा मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ है वहाँ पर इल्म का नूर भी है और जमात इस्लामी के जूनट भी हैं असा अली खान खोसे साहब जो जिक्र करूँ था जो 62 और 63 में इसी हाई स्कूल के हेड मास्टर रहे हम जब भी बदीन के अंदर अली खान खोसे साहब की एक ऑफिस थी उसके ऊपर एक तख्ती थी उस पर लिखा हुआ था वो वकील भी थे तो उनके ऑफिस पर लिखा होता था कि अल्लाह के कानून का वकील और वाकईतन अली खान खोसा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इसी अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के तर्जुमान बनकर हम हकीम अब्दुल कादिर कलोई रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा करते हैं जिनके बेटे डॉक्टर अब्दुल्ला कलोई वाले मौजूद हैं उनका जान मोहम्मद कलोई गांव आज भी टंडो आदम के करीब मौजूद है तौहीद है बिदात से बिल्कुल दूर है मौलाना जान मोहम्मद भुट्टो का एम सिंध में जो दावत का यूनिट था वो यही जान मोहम्मद कलोई का गांव था हम अब्दुर्रहीम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह का तस्करा करते हैं अब्दुर्रहीम कुरैशी को हाथ से चलकर यहाँ तालीम पाने आया यहीं पर उस्ताद बना और उसके बाद अपनी दुकान खोलकर बैठ गया और हमारे पूरे इलाके के लोग उन्हीं से कपड़ा लेने वाले मुझे अब्दुर्रहीम कुरैशी साहब ने खुद ये ख्वाब बताया उन्होंने कहा कि दरमियान में मेरे दिल ने ये फैसला किया कि मैं मंसूरा डेपर को छोड़ूं अपने आबा इलाके चले जाऊं लेकिन फिर मैंने ख्वाब देखा और मैंने ख्वाब में ये देखा कि मौलाना जामुल भुट्टो आए हैं उनके हाथ में जूते हैं और अपनी चप्पल उतार कर मेरे हाथ में दी है अब्दुर्रहीम कुरैशी साहब फरमाते हैं सुबह सवेरे मैंने शेख आगा मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब सुनाया
تو شیخ آغا محمد صاحب نے کہا کہ عبدالرحیم مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم منصورہ چھوڑنا چاہتے ہو۔ شیخ آغا محمد صاحب نے فرمایا کہ مولانا بھٹو نے آپ کو خواب میں جو آ کر اپنے چپل دیے ہیں، یہ پیغام دیا ہے کہ تم مت یہ سفر کرو، یہیں پر رہو۔ عبدالرحیم قریشی صاحب پوری زندگی یہیں پر رہے اور اسی منصورہ کے محسن آباد قبرستان کے اندر مدفون ہوئے۔ ہم عبدالغفار بھٹو رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم سب کے استاد منصورہ کا تعارف جو میں نے منصورہ کی تاریخ پر پہلی کتاب مرتب کی تذکرہ منصورہ، عبدالغفار بھٹو صاحب نے ادارہ نداء اسلام کے تحت اس کو مرتب کروایا۔ آج میرے سامنے آخری نام محترم مولانا عبدالحکیم سیانو صاحب کا ہے۔ 73 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے اس کو نیشنلائز کر دیا تھا، اس کے بعد مولانا نور محمد سولنگی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، سید قاسم شاہ صاحب نے، غلام سرور بھٹو صاحب والوں نے جب سے اس ادارے کو دوبارہ کھڑا کیا تو نور محمد سولنگی صاحب کی وجہ سے کئی خاندان تھے جو اس علم کی سفر دوبارہ آئے۔ اس میں حاجی محمد ابراہیم سیانو اس نے اپنے پورے گاؤں کے گاؤں الحمدللہ اس طرف بھیجے۔ اس میں عبدالحکیم سیانو ہمارے وہ استاد ہیں جن کے آخر میں شہادت مدرسے کے کام سے جاتے ہوئے 2007 کے اندر اسی حالہ کے قریب سان کا جو اسٹاپ ہے وہاں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ میں کس استاد کا ذکر کروں؟ عبدالحکیم سیانو رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بیٹیاں دی، حافظہ عالمہ بیٹیاں۔ ایک بیٹا تھا فاروق احمد، شاید یہاں پر موجود بھی ہو۔ جب ہماری شکایت ہوتی تھی سائیں ہمیں بھی سزا دیتے تھے، لیکن اپنے اس اکلوتے بیٹے کو بھی ہمارے ساتھ سزا دیتے تھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو سزا دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بس میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ منصورہ کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ اساتذہ، جہاں کے معاونین، جہاں کے ملازمین، چاچے خمیسے کا وچی کرے، رنجیت کا وچی کرے، اسا کہیں جو ذکر کرنا سو منصورہ کی پوری تاریخ الحمدللہ حکیم محمد الیاس نے اب تازہ اپنی کتاب لائی جس میں 73 تک کا جو منصورہ ہے اس کے تمام طرح حوال اس کے اندر موجود ہیں۔ میری تذکرہ منصورہ کتاب موجود ہے۔ پروفیسر سید محمد سلیم رحمت اللہ علیہ نے اسلام آباد کے اندر ایک تقریر کی تھی، وہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، جس میں انہوں نے 13 سال کا منصورہ شاہ ولی اللہ اورینٹل کالج اس کا پورا تذکرہ کہ وہ کیسا ادارہ تھا، کیسا گلشن تھا۔ رئیس علی احمد نظامانی کے فرزند رئیس نور علیہ موجود ہیں۔ رئیس علی احمد نظامانی صاحب نے ایک مرتبہ ہمیں بتایا کہ 73 تک کا جو منصورہ تھا اس کی اتنی بڑی رزلٹ تھی، اس کی ایسی بہترین نتیجہ تھا کہ وہ رزلٹ یہاں کی انتظامیہ نے آکسفورڈ بھیجی تو آکسفورڈ والوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ کوئی ایسا ادارہ موجود ہے۔ لیکن میں آخری بات کہہ رہا ہوں، آخری بات یہی ہے کہ چند قدم کے فاصلے پر اسی منصورہ کی اسی بلڈنگ کے پیچھے میرے استاد شیخ آغا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس سے چند قدم آگے مولانا شفیع محمد نظامانی موجود ہیں، مولانا جامنو بھٹو موجود ہیں، شیخ مولانا غلام سرور بھٹو صاحب موجود ہیں، محمد یوسف کمبر موجود ہیں، ہمارے استاد مولانا نور محمد سولنگی علی پور کے اندر موجود ہیں، پروفیسر سید محمد سلیم پاپوس نگر کراچی قبرستان میں موجود ہیں، کہ جتنے منصوری ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، جو موجود ہیں، جو دنیا سے چلے گئے۔ شیخ عطا اللہ قریجہ مکہ المکرمہ میں حدیث کے بہت بڑے عالم موجود ہیں، محمد غلام محمد صاحب وہ کویت کے اندر اسلام کے بہت بڑے دائی، یہ سارے صدقے جاریہ ہیں۔ مولانا شفیع محمد نظامانی رحمت اللہ علیہ کے لیے آج ہم ان کے تذکرے کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہی جو ہمارے شیخ الحدیث نے آج بتایا، میزان ہوگی اعمال کی، اعمال تولے جائیں گے، یہ سارے اعمال قیامت کے دن مولانا شفیع محمد نظامانی رحمت اللہ علیہ کے لیے موجود ہوں گے۔ اس
اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مولانا شفیع محمد نظامانی کی پارٹی جماعت اسلامی تھی، اس کے ساتھی مولانا چاند محمد بھٹو تھے، اس کے ساتھی مولانا چاند محمد عباسی تھے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئیے آج ہم بھی اپنی زندگیاں اسی اسلام کے نام کریں، انشاءاللہ اسلام کے سپاہی بنیں گے، اسلام کی خاطر قربان ہوں گے، ہمارے گھر اسلام کے مورچے بنیں گے، سندھ بابل اسلام بنے گا، پاکستان اسلامی پاکستان بنے گا، خوشحال پاکستان بنے گا۔ اس بڑی جدوجہد کے لیے کیا آپ سب لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ تیار ہیں؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کی زندگیاں اسی دعوت کے لیے، دین کے لیے، نور محمدی کے لیے، ختم نبوت کے لیے، قرآن اور سنت کے فیضان کے لیے اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔